کدھر جائے؟ حضرت زینب کہنے لگی چل پھپھی کی جان خیمے میں چل. کہنے لگی میں 3 کام کروں گی تو جاؤں گی. بچی کے 3 کام سنو کلیجہ پھٹ جائے گا, پر یزیدیوں کو شرف نہیں ابھی تک آئی. حضرت سکینہ کہنے لگی میں پہلا کام تو یہ کروں گی, میں فرات کے کنارے پہ جاؤں گی, جا کے میں اب چلو سے پانی بھروں گی اور پانی بھر کے آ کے اپنے ابو کے ہونٹوں پہ ڈالوں گی. 3 دن تک میرے ابو نے پانی نہیں پیا. اور دوسرا کام یہ کروں گی, درختوں کے پتے اکٹھے کر کے اپنے ابو کے جسم پہ ڈالوں گی. میرے ابو کا جسم جو ہے وہ پھٹا گیا, کپڑے پھٹ گئے ہیں اور گوشت بھی ہٹ گیا. میں پتے دے کے جسم کو سنبھالوں. اور تیسرا کام یہ کروں گی, ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی, اور ظالموں سونا والوں باہر نکل آؤ, میرے ابو کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں. حضرت زینب نے بیوی سکینہ کو پکڑا, سینے سے لگا کے زبردستی خیمے میں لے کے گئی. تو کچھ وقت گزرا کہ بیوی نے اجازت چاہی کہ مجھے خیمے میں آنے دیجئے. وہ بیوی خیمے کے امام حسین کے قبیلے سے, لشکر سے نہیں ہے, کہیں باہر سے آئی ہے. پوچھا کیوں آئی ہو؟ کہا یہ پانی کا کٹورا لے کر آئی ہوں. بی بی زینب رو پڑی, اس وقت پانی لانے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب پانی کی ضرورت تھی تب تو پانی آیا نہیں, اب پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پانی کا نام سننا تھا کہ سارے خیمے والے اکٹھے ہو گئے کہ شاید حضرت عباس آ گئے ہیں, لیکن حضرت عباس کا مشغلہ تو پھٹ گیا, وہ پانی کیسے لائیں گے؟ حضرت زینب نے پانی کا وہ کٹورا پکڑا تو کہنے لگی کہ سب لائن میں لگ جاؤ, تھوڑا تھوڑا پانی پی لو, اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن جب زیادہ ہو جائے تو پھر کچھ تعین کرنا پڑتا ہے کہ پانی کون پیے گا. پہلے حضرت زینب نے کہا کہ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو پانی دے دو, جو سب سے چھوٹا وہ آگے آئے اور پانی پی لے. حضرت زینب نے جب یہ کہا تو حضرت سکینہ آگے بڑی, کٹورے کو پکڑا اور خیمے سے باہر نکل گئی. خیمے سے جب باہر نکل گئی, حضرت زینب اٹھ کے دوڑی, کہنے لگی او سکینہ یہ پانی کا کٹورا لے کے کدھر جانے لگی ہو؟ کہنے لگی پھپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے پانی وہ پیے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا. اب میں سب سے چھوٹا لی اصغر ہے, پہلے پانی وہ پیے گا پھر ہم پیے گے. حضرت زینب نے پکڑا, بیٹی یہ بچے اس قسم کی باتیں کر کے دل کو پھاڑو مت. پانی پیا, کیسے رات گزری. جب رات کا ایک حصہ بچا تو بی بی زینب اٹھی, سر پہ دوپٹہ لیا ہوگا کہ نہیں, کیونکہ دوپٹے تو وہاں اس وقت کدھر رہ گئے. مجھے ایک روایت ملتی ہے, حضرت زین العابدین ایک دفعہ کربلا کا واقعہ سناتے ہو کہنے لگے میری پھوپھی حضرت زینب کا دوپٹہ جو ہے وہ لال رنگ کا تھا. کسی نے محفل سے اٹھ کے پوچھا امام لال رنگ کے دوپٹے تو عورتیں کب پہنتی ہیں جب خوشی کا موقع ہو. حضرت زینب نے کربلا میں لال رنگ کا دوپٹہ پہن لیا, فرمانے لگے تھا تو سفید رنگ کا, لاشیں اٹھا اٹھا کے لال رنگ کا بن گیا. سمجھ نہیں آتی ہے لوگ کس طریقے سے پھر مان لیتے ہوں گے. کہاں لاشیں اٹھا اٹھا کے لال رنگ کا ہو گیا. حضرت زینب باہر نکلی, لاشوں کو اکٹھا کیا, لاشوں کو اکٹھا کر کے اب کیا کرے گی عورت؟ لیکن ہاشمی خون ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے جب بیٹی پہ مصیبت آتی ہے نا تو وہ امی اور ابو کو یاد کرتی ہے, ماں کو اور باپ کو. حضرت زینب نے نجف کی جانب منہ کر کے بلایا ہوگا ابا سے کہ ابا اب تیری بیٹی کیا کرے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی سر پر دوڑاتا ہوا گھوڑا آیا, اس کے چہرے پہ نقاب تھا, چہرے پہ نقاب تھا تو آتے ہی پوچھتا ہے بی بی زینب سے یہ کون ہے؟ فرماتی ہے یہ غلام محمد. یہ کون ہے؟ یہ علی اکبر, یہ علی اصغر ہے, یہ ان کی وہاں لاش پڑی تھی ریت کے اوپر. وہ نقاب پوش پوچھتا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا ہے. حضرت زینب کہنے لگی آپ کون ہو؟ آپ کی آواز جانی پہچانی لگتی ہے, یوں لگتا ہے جیسے میری لوریوں میں آواز آئی ہے. آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا میں تیرا باپ علی ہوں. بیٹی نے جب اپنے ابا کا نام سنا تو کیا حال ہوا ہوگا.
تلاشا ہوگا کہ جلدی سے کوئی سر پہ کپڑا آئے کہ ابا کے سامنے ننگے سر نہیں رہا، اور اسی چنری کو جو خون میں لچ رہی تھی سر پہ رکھ کے کہنے لگی ابا جی آپ تب کہاں تھے جب علی اکبر کٹا، جب اولو محمد کٹے، جب علی اصغر کٹا، تب کہاں تھے؟ کہنے لگے بیٹی کمرہ امتحان میں نقل لگانا ناجائز ہوتا، میں آ جاتا تو نقل لگ جاتی، اب تو بیویوں کی سردار، تیرا بھائی جلدی نوجوانوں کا سردار، ابھی تیرا امتحان اب نہیں کل شروع ہوگا، اور بڑے دھیان سے رہنا۔ ہفتے کے دن صبح کے وقت 15 سر میزے پہ چڑھا دیے گئے، 14 اور 15واں امام حسین کا سر، امام حسین کے سر کو نیزے کے اوپر رکھ کے یوں آدمی نے پکڑا ہے۔ یزید نے کہا تھا کہ اس سر کو نیچا کریں گے، اللہ نے کہا نہیں اس سر کو بلند کریں گے۔ نیزے پہ جب سر ہو ایک آدمی کی اپنی ہائٹ اور ایک نیزے کی ہائٹ، تو امام حسین کا سر سب سے بلند کر جا رہا۔ ہفتے کے دن یہ کربلا سے قافلہ نکلا، زین العابدین کو بیڑیاں پہنا دی گئی، بیویوں کے سروں سے کپڑے اتار لیے گئے، ان کے دوپٹے نوچ لیے گئے، وہ کجاوے میں بیٹھی ہیں، کچھ بندی ہیں، کچھ عجیب سا قافلہ جا رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے زین العابدین مت رو، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تو باپ جدا ہوا تھا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کل انشاءاللہ علامہ مسعود رضا صاحب کے ہاں الفلاح میں ہے، آپ کو وقت ملے تو تشریف لائیے گا، اس واقعے کو کچھ آگے بڑھائیں گے، اور اتوار کو انشاءاللہ الرحمن شاہنائی ریسٹورنٹ کے حال میں امام حسین کا ذکر ہے، آپ سب لوگ آئیں، اپنا نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ نکلے ہوئے آنسوؤں میں منافقت نہیں ہوتی، یہ جگر کا خون ہوتا ہے، جگر میں ویسے ہی خون ہوتا ہے، یہ اس خون کا بھی آگے خون ہوتا ہے، اور تو مقبول وہ آنسو جو محمد مصطفیٰ کے نواسے کی یاد میں نکلے ہوں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک عورت تھی، اس سے بڑی محبت تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بیچاری ان کے غم میں بڑا رویا کرتی تھی، کہتی ہے میں اکیلی بیٹھی روتی رہتی ہوں، کوئی اور نہیں ہے جو آئے میرے ساتھ بیٹھ کے روئے۔ بس ایسی ہی سوچ گئی، سال گزر گیا، اگلا سال آیا نا، تو پہلی محرم سے ہی جب اس کو بیچاری کو غم ہوا تو دیکھتی ہے ایک عورت روز آتی ہے، تھوڑا روتی ہے چلی جاتی ہے، دوسری رات آئی روئی پھر چلی گئی، تیسری رات آئی روئی چلی گئی، جب نامی کی رات آئی نا تو وہ کہنے لگی اب میں کل نہیں آؤں گی۔ تو کہا آپ ہو کون؟ میں حسین کی ماں فاطمہ، تو اکیلی تھی نا، میں اپنے بیٹے کے غم میں، مجھے بھی غم ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا سماعت کرتے رہیں، کسی نہ کسی خطاب میں انشاءاللہ ان کے جو قاتل تھے ان کی حالت آپ کو بتاؤں گا، اور کیا بیتی ان کے اوپر یہ بھی سماعت کیجیے گا۔ آخر میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن حسین اور بی بی فاطمہ کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔